عرش کو غصہ تو بہت آیا اس کی بات پر، مگر نہ جانے کہ اس کے سامنے آتے ہی سارا غصہ جا کے تہاں بیٹھ گیا۔ نہیں، ریزن یہ نہیں، بلکہ ریزن یہ ہے کہ تم مجھ سے چھپ کر مجھے اپنے پیچھے پاگل کرنا چاہ رہی تھی۔ تم چاہتی تھی میں پاگل ہو جاؤں، جس میں تم کامیاب ہی ہو۔ وہ سرد لہجے میں بولتا کلیپنگ کر گیا۔ عقیدت نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ تو ابھی تک صدمے میں تھی کہ عرش کو اس کے ٹھکانے کا پتہ کیسے چلا، کیونکہ جس نے اس کی مدد کی تھی وہ وعدہ توڑنے والوں میں سے نہیں تھی۔ جواب دو، وہ ساتھی سے اس کا بازو بوجھ گیا تھا۔ بولو کیا چاہتی تھی؟ تمہاری محبت میں سڑکوں کی ہاک چھانتا پھروں یا خودکشی کر لوں؟ وہ نہایت سنجیدگی سے بولتا، نظر اس کے چہرے پر ٹکا گیا۔ میں ایسا کچھ نہیں چاہتی تھی، میں اس لیے چھوڑ کر آئی کیونکہ میں سوتن برداشت نہیں کر سکتی۔ میں اپنے شوہر کو کسی اور کے ساتھ بانٹنے کی ہمت نہیں رکھتی تھی۔ وہ جب بولی تو لہجے میں بے بسی ہی بے بسی تھی، کیونکہ وہ تھک گئی تھی اپنے اندر ساری تکلیفوں کو برداشت کر کے وہ بکھر گئی تھی۔ جب سے اسے اپنی ماں بننے کا پتہ چلا تھا وہ دوہری اذیت میں مبتلا تھی۔ جب وہ اکیلی تھی تب اسے صرف اپنی فکر تھی، مگر وہ اپنے بچے کو باپ کے ہوتے ہوئے کسی اور کے در پر دنیا میں نہیں لانا چاہتی تھی۔ وہ اپنی اولاد کے لیے ماں اور باپ دونوں کی محبت چاہتی تھی۔ پھر اس میں ہمت نہیں تھی واپس جانے کی۔ وہ خانزادہ ہاؤس اپنی مرضی سے چھوڑ کر آئی تھی۔ خواب میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی وہ شخص اس کے لیے اتنا پریشان ہوگا۔ اسے تو لگا تھا اس کے جانے پر وہ جشن منائے گا، مگر یہ کیا، وہ تو عرش کا دوسرا ہی روپ دیکھ رہی تھی۔ یہ وہ عرش تو نہ تھا جو اس کے ہوتے ہوئے دوسری شادی کی بات کر رہا تھا۔ یہ وہ عرش تھا جو اس کی محبت میں پاگل لگ رہا تھا۔ وہ ٹھیک سے حیران بھی نہیں ہو پائی تھی جب عرش نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اپنی جانب کھینچا اور زور سے اپنے سینے میں بھیجا تھا۔ بے حد بے قراری تھی اس کے لمس میں۔ اپنے دونوں بازو اس کی گرد سختی سے باندھ رکھے تھے۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ قیدت کے لیے سانس لینا مشکل ہو گیا۔ اس کے کلون کی خوشبو اس کے سانسوں میں بری طرح سے سوار ہو رہی تھی۔ اوپر سے اس کا اس حق سے سینے میں بھیجنا اس کے سینے میں موجود دھڑکن کی رفتار بڑھا گیا۔ عقیدت نے کوئی مزاحمت نہیں کی، ایک سکون کی لہر تھی جو اس کے وجود میں سریت کرتی جا رہی تھی۔ انہیں آسودگی سے آنکھیں مولی، دل سے شدت سے دعا نکلی کہ یہ لمحہ یہی رک جائے۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر بے حیالی میں اس کی پوچھ پر رکھ دیے تھے اور سکون سے اپنی آنکھیں مولی، محبت ہو گئی ہے مجھ سے۔ عرش کی دھیمی سرگوشش کی سماعت سے ٹکرا اس نے بیکانگی انداز میں سال ہلا دیا تھا۔ آنکھیں بند ہونے کے باوجود عرش اس کی گردن جنبش محسوس کرتا مسکرا دیا۔ دھڑکنوں میں ایک سکون کی لہر دوڑ گئی تھی۔ پھر کیوں نہیں روکا مجھے دوسری شادی سے؟ عرش نے شکایتی لہجے میں پوچھا۔ وہ جو اس کے آغوش میں سکون محسوس کرتی جھٹکے سے اسے الگ ہوئی، اپنی دھڑکنوں کو ہموار کرنے کی کوشش کی جو اس کے پاس آنے پر بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ ڈھیر سارے آنسو آنکھوں میں جمع ہو گئے۔ عرش نے حیرت سے دیکھا جو اسے سے نگاہیں چرا رہی تھی۔ انہیں قدم آگے بڑھا تو مگر عقیدت نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا۔ پلیز چلے جائیے، مجھے آپ کی ضرورت نہیں۔ اس نے جب بولا تو عرش نے ہونہار لہجے سے اسے گھورا۔ مجھے تمہاری ضرورت ہے، چلو جلدی سے اٹھا۔ اس سے بھی بستر سے اٹھا گیا۔ آپ کو میری ضرورت نہیں، اس لیے آپ نے میرے ہوتے ہوئے دوسری شادی کی۔ انہیں شکوا کے نظروں سے اسے دیکھا۔ میں نے کوئی شادی نہیں کی، وہ صرف ایک ناٹک تھا۔ ڈیمن اٹ، تمہیں بات سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ محبت کرتا ہوں تم سے، صرف تم سے، اس لیے تم سے شادی کی۔ پھر محبت ہو گیا تم سے؟ وہ اس کے سر پر کھڑا غصے سے چیخ پڑا۔ عقیدت نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ کیا آپ نے سچ میں شادی نہیں کی؟ اس نے چمکتی آنکھوں سے پوچھا۔ شادی تو میں کر چکا ہوں۔ اس کی آنکھوں کے دیپ جو اس کی شادی نہ کرنے پر جل اٹھے تھے ایک دم بجھ گئے۔ دھڑکنوں کی رفتار ایک دم سست ہو گئی تھی۔ عرش نے بغور اس کا چہرہ دیکھا۔ اس کا چہرہ دیکھ اس نے اپنی عمر ڈالنے میں مسکراہٹ بڑی مشکل سے روکی تھی۔ عرش اس کی طرف بڑا دیکھو۔ عقیدت چھوڑیے مجھے، اس نے خود کو چھڑوانے کی کوشش کی۔ تمہیں چھوڑوں گا تو کس کو پکڑوں گا؟ اکلوتی بیوی ہو تم میری۔ وہ اس کا سر زبردستی اپنی سینے سے لگانے کی کوشش کی۔ عقیدت نے حیران نظروں سے اسے دیکھا جو مشکل سے اپنی مسکراہٹ ضبط کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جب اسے بات سمجھ آئی اس کے سینے پر زور زور سے مکیں برسانے لگی۔ بہت گندے ہیں آپ، بہت، میں آپ سے بات نہیں کروں گی۔ وہ روتے ہوئے اس کے سینے سے لگے دل سے ایک بہت بڑا بوجھ سا لگ گیا تھا۔ مسکراہٹ و آنسو کا وہ ملا جلا امتزاج اتنا خوبصورت تھا کہ عرش بے ساہت اس کے ہونٹوں پر جھکیا۔ رات دیر سے وہ کر رہا تھا، تھوڑی دیر میں اسے واپس بھی جانا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ دونوں ماں بیٹی اپنی اپنی عادت سے مجبور بیڈ پر پھیل کر سو رہے تھے۔ وہ اسٹڈی روم میں جا کر بند ہو گیا۔ آدھے گھنٹے میں اپنا کام مکمل کرتا باہر نکلا تو شفا اپنی جگہ بدل چکی تھی۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے گیا اور جھکا شفا کے گال پر لب رکھے۔ اس نے کسمسا کر کروٹ بدل لی۔ اسے اس کا یوں منہ موڑنا پسند نہیں ہے، اس لیے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا کھینچ کر اسے سیدھا کیا۔ اس کے چہرے پر جھک گیا۔ شفا کی ایک دم سے آنکھ کھلی تھی۔ خود پر جھکے آدم خانزادہ کو دیکھ کر اس کی سانسیں رک گئی تھی۔ وہ اپنی طرف پوری قدر سے دور ہو کر اسے دیکھنے لگا جو اپنی سانسیں روکے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ سانس لو، آدم نے سنجیدگی سے کہا۔ اس کا صدمہ ٹوٹتا دیکھ وہ اس کے گال پر جھکے اور وہاں اپنی
بیٹ رگڑتا اس کے جسم میں سنسنی دوڑا گیا تھا۔ شفا نے ایک گہری سانس لی، اپنا چہرہ موڑ کے اس کے شفاف گردن آدم خانزادہ کے سامنے تھی، جہاں اس کے کان کے پیچھے ایک دل تھا۔ اس دل پر نظر پڑتے ہی آدم اس پر کسی شکاری کی طرح جھپٹا تھا اور اپنے لبوں کے لم سے وہ اسے کانپنے پر مجبور کر گیا تھا۔ دیوانگی کا عجیب عالم میں اس کا دل شفا کو چھوڑ کر جانے پر مادہ ہی نہیں تھا۔ پلیز، وہ اس کی دیوانگی پر لرز کر رہ گئی تھی۔ انہیں بیڈ شیٹ کو اپنی مٹھی میں بینچ رکھا تھا۔ آدم اپنی جنونیت اس کی قدر بدقدر سے دور ہوا تھا اور خمار آلودہ نظر سے دیکھنے لگا۔ ایک ہفتہ ہے آپ کے پاس، اچھے سے خود کو تیار کر لیں، اس کے بعد ایک بھی رات آپ میری اجازت کے بغیر سو نہیں پائیں گی۔ بس سنجیدگی سے بولتا اسے کپ کپانے پر مجبور کر گیا تھا۔ وہ جھکا اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے کمرے سے نکل کے اس کے نکلنے کے بعد شفا نے اپنی اٹکی سانسیں بحال کی۔ آپ جا کر آیت بی بی کو بلا کر لائیے۔ بلائی نے نرسی کی ٹیبل پر بیٹھے ملازمن سے کہا، جہاں پہلی اما جان کے ساتھ ہانیہ اور فرجاد بیٹھے ہوئے تھے۔ تم رہنے دو ہانیہ، تم بابی کے لیے ناشتہ نکال کر دو، یہ دے آئے گی۔ اما جان نے ملازمہ کو روکتے ہانیہ سے سنجیدگی سے کہا، کوئی ناشتہ نہیں جائے گا کمرے میں، تم اسے بلا کر لاؤ۔ ابھی بلال نے بھی سنجیدگی سے کہا، میں نے کہا نا ناشتہ لے کر جانا تو لے کر جانا۔ اما جان نے ملازمہ کو دیکھتے ذرا سختی سے کہا۔ ہانیہ جلدی سے آج کے لیے ناشتہ نکالنے لگی اور بلاج اما جان کے غصے سے لال بڑھتا چہرہ سنجیدگی سے دیکھنے لگا، کیونکہ اس کے حساب سے اس نے کچھ بھی غلط نہیں کیا تھا اور اما جان کا ناراض ہونا اسے بالکل اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ 2 دن سے بالکل بھی اس سے بات نہیں کرتی، اس کی بیوی کو بھی اپنے کمرے میں لے کر گئی تھی۔ یہ بات اسے ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ فرجاد خاموشی سے اپنا ناشتہ کرنے لگا اور ایک نظر دونوں کو بھی دیکھ لیتا۔ کب تک میری بیوی کو اپنے پاس رکھنے کا ارادہ ہے آپ کا؟ بلال نے براہ راست اما جان سے پوچھا۔ فرجاد، اس سے کہہ دو مجھ سے بات مت کرے، اس نے میری تربیت کو سوال نشان بنا دیا سب کے سامنے۔ اما جان نے جس قدر غصے میں کہا، بلاج کو بہت دکھ ہوا تھا، آنکھیں ضب سے لال ہو گئی تھی اس کی۔ گھٹیا لوگوں کی وجہ سے مجھ سے ناراض ہو رہی ہیں۔ اپنی پوتی کو بھول گئے جسے اس درندے نے مار دیا تھا، اور وہ جب بولنے پر آیا تو انہیں سب کچھ یاد لگ۔ اس کی ڈانٹ سن کر ڈرتے ہوئے باہر آئی تھی، جہاں وہ ڈائننگ ہال میں کھڑا چیخ رہا تھا۔ اس کے ماتھے اور بازو کی ابری ہوئی نسیں اس کے ضبط کو بتا رہی تھی۔ آپ کو کیا لگتا ہے میں اسے چھوڑ دوں گا؟ کبھی نہیں۔ اسے اپنے کی سزا ملے گی، پہلے سوچا تو اسے آیت کے ذریعے سزا دوں گا، اس کی بہن کو بھی اسی تکلیف سے گزاروں گا جو اس نے میری بہن کو دی۔ لیکن یہ کم بخت اس معاملے میں آپ کے پوتے کے ساتھ دغا کر گیا۔ وہ 2 دن سے میرے کمرے میں نہیں ہے تو مجھے لگ رہا ہے میں سانس نہیں لے پا رہا۔ اتنی ضروری ہو کہ وہ آپ کیوں نہیں سمجھ رہے اما جان؟ باہر میں ان کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا اور ان کے ہاتھ تھام گیا۔ فرجاد مزید برداشت نہ کر پاتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ آپ تو سمجھے مجھے۔ اس کی بات پر اما جان اپنے آپ کو مزید ساتھ نہیں کر سکے اور جھک کر اسے سینے سے لگا کے آنسو ان کی پوری آنکھوں سے نکل کر جھریوں زیادہ چہرے پر گرنے لگے۔ آیت نے یہ منظر دیکھ کر دیوار کا سہارا لیا تھا۔ اسے ان دونوں سے بہت ہمدردی ہوئی تھی۔ اس کی اپنی آنکھیں بھی نم ہو گئی تھی، مگر وہ اپنی فیملی کو قصور ماننے کو تیار نہیں تھی۔ اس کا دل کہہ رہا تھا ضرور کچھ مسنگ ہے، جس کی وجہ سے یہ لوگ غلط فہمی کا شکار ہوئے۔ کچھ سوچ کر وہاں سے واپس اور اپنے بلاج کے کمرے میں آ گئے۔ آج سنڈے تھا، اس لیے سلار گھر پہ ہی تھا۔ ناشتے کے بعد سب لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ سعادہ بیگم اور فروہ بیگم ملازمت سے اپنی نگرانی میں پورے گھر کی صفائی کروا رہی تھی، جبکہ سلار موبائل میں مصروف تھا۔ جزا کب سے اس کے نکلنے کا انتظار کر رہی تھی تاکہ وہ جائے تو جزا آرام سے نکل جائے، مگر سلار تھا کہ وہاں سے اڑنے کا نام نہیں لے رہا تھا، نہ اس کا کوئی ارادہ نظر آ رہا تھا۔ انہیں گھڑی میں ٹائم دیکھا، صبح کے 11 بجنے والے تھے۔ امی، مجھے اپنی دوست سے ایک کام ہے، 1-2 گھنٹے تک آ جاؤں گی۔ وہ اپنا بیگ کندھے پر لٹائے فروہ بیگم کے سامنے آ کر بولی، کیونکہ جب سے شادی ہوئی تھی امی کچھ زیادہ ہی شادی کرنے لگی تھی اس پر، اس لیے بنا اجازت اب اس کا گھر سے نکلنا مشکل ہو گیا تھا۔ فروہ بیگم نے اسے گھور کر دیکھا، شوہر تمہارا اتنے وقت بعد گھر پر ہے، اس پر توجہ دو، یہ باہر سیٹ پارٹی کرنا چھوڑ دو، کہہ کر وہ دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہوگی۔ جزا نے ایک نظر سلار کو دیکھا جو ایسے موبائل میں مگن تھا جیسے اس کے علاوہ وہاں کوئی دوسرا موجود ہی نہ ہو۔ ہماری بات 1 گھنٹے کے بعد میں آ جاؤں گی جلدی، اس نے دوبارہ کوشش کی۔ فکر مت کرو، جس کام کی نیت سے تم جانا چاہتی ہو اس کام کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ سالار کے زمانی بات پر اس نے جھٹکے سے مڑ کر دیکھا، جو اب سامنے سے شفا کے ساتھ آتی منت کو گود میں بٹھا گیا تھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ اس نے اپنی چوری پکڑے جانے کا ڈر بہت تھا، مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ منت نے چاچو کو بہت مس کیا۔ منت توتلی زبان میں بولتی اس کے گال پر کس کر کے۔ چاچو نے بھی منو کو بہت مس کیا، سالار نے مسکراتے ہوئے اس کے ماتھے کا بوسہ لیا تھا۔ فروہ بیگم نے اس کو اتنے ٹائم بعد مسکراتے دیکھا ہمیشہ خوش رہنے کی دعا دی تھی۔ اللہ پاک سالار کو بھی جلدی سے ایک پیاری سی بیٹی سے نوازے۔ سعادہ بیگم نے اسے خوش دے کر دعا دی۔
سب نے ایک ساتھ آمین کہا تھا، جس میں سلار کی آواز بھی شامل تھی۔ ان کی بات پر جزا کان کے لوگ اکثر ہوئی تھی۔ انشاءاللہ چھوٹی امی بہت جلدی آبداری بنے گی۔ سلار کی بات پر سوائے جزا کے سب مسکرا دی، مگر اس کے چہرے کی ہمائیں اڑ گئی تھی۔ اس کی چھٹی حص اسے بہت خوش ہے آگاہ کر رہی تھی۔ ایک دم داخلی دروازے پر نظر پڑتے اس کی آنکھیں پھٹی پٹی رہ گئی تھی۔ سبھی کی نظریں دروازے پر اٹھی تو پلٹنا بھول گئی۔ ایک پرانا سا منظر پھر اپنا وقت دہرا رہا تھا۔ سر کوئی ارمان نیازی ملنا چاہتے ہیں آپ سے، بالاج کی سیکرٹری نے اسے آ کر اطلاع دی۔ فرجاد سے کہیے اسے ڈیل کر لے۔ بلال نے بنا سر اٹھائے جواب دیا، اپنے کام میں مگن تھا۔ تقریباً 15 منٹ بعد اس کے آفس میں داخل ہوا۔ اس شخص میں ہاتھوں سے قتل ہو جائے گا، اس نے منہ بنا کر کہا۔ آفس میں ادھر سے ادھر چکر لگانے لگا۔ یوں کیا ہوا؟ بلال نے سکون سے پوچھا، جب نظریں اب اسی کے چہرے پر ٹکی ہوئی تھی۔ کمینہ انسان مدد کے عوض آپ کے اور میرے لیے لڑکی کی آفر کر کے گیا ہے۔ فرجاد کے لہجے میں ارمان نیازی کے لیے بے انتہا ناگواری تھی۔ بلال کی بھی آنکھیں غصے سے لال ہو گئی، مگر وہ سنجیدگی سے فرجاد کو دیکھتا رہا۔ آپ کا اس کی مدد کرنا میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ آپ کو چاہیے تھا اس کو اچھا سا سبق سکھاتے، پوری زندگی یاد رکھتا۔ بابی کو اغوا کروانے والا یہ انسان تھا۔ فرجاد نے اس کی خاموشی پر مزید کہا۔ بلال فائل بند کرتا مسکراتا چیئر پر ٹیک لگا گیا۔ میرے نزدیک دنیا کا سب سے بڑا گناہ گار پتہ ہے کون شخص ہے؟ اس نے فرجاد سے پوچھا۔ جو اس کی عزت نہیں کرتا اور اسے کھلونا سمجھتا ہے۔ فرجاد نے فوراً جواب دیا۔ تو کیا ارمان نیازی کی سزا باعث اس کو سبق سکھانا تھوڑی تھا؟ انہیں بالاج بیوی کو اغوا کیا تھا، اس کی سزا تو اسے مل کر رہے گی، اور وہ ایسی سزا ہوگی جو وہ پوری زندگی یاد رکھے گا۔ تم بس دیکھتے جاؤ۔ بلال پرسوچ نظر سے دیکھتا اپنا ارادہ ظاہر کر گیا تھا۔ بلال اس کی بات سمجھ کر سر ہلاتا اٹھا تھا۔ کہاں جا رہی اس کو جاتا دیکھا؟ بلال نے پوچھا۔ بہانی کی طبیعت تھوڑی خراب ہے، 1-2 دن سے اسے ہسپتال لے کر جانا ہے۔ جاؤ تم، لیکن رات تک اکاؤنٹ والا کام مکمل کر لینا۔ بلال کے کہنے پر وہ سر ہلا کر نکل گیا۔ اور اس کے ساتھ عقیدت کو دیکھ کر سب حیران ہو گئے، تو اس کے پیچھے چپ کر کھڑی تھی۔ عرش اسے لے کر سب سے پہلے سعادہ بیگم کے سامنے آیا، جو حیران کھڑی تھی۔ امی! عرش کے پکارنے پر وہ ہوش میں وہ آگے بڑھ کر عقیدت کو سینے سے لگا کہ اس کو دوبارہ اپنی بیٹی کے ساتھ کھڑے دیکھ کر ان کے دل کا بوجھ ایک دم زائل ہو گیا تھا۔ وہ ہر نماز میں بس یہی دعا کرتی تھی کہ عقیدت جلدی سے مل جائے، اور آج اسے سامنے دیکھ کر ان کا دل پرسکون ہو گیا تھا۔ مجھے معاف کر دو بیٹا، میں نے بہت غلط کیا تمہارے ساتھ، میں بہت شرمندہ ہوں۔ سعادہ بیگم اس کا ماتھا چومتی شرمندگی سے بولی۔ پلیز ایسا مت کہیے، آپ مجھ سے بڑی، ہم کو حق ہے بولنے کا۔ عقیدت جو پہلی گھبرائی ہوئی تھی ان کے اس معافی مانگنے پر شرمندہ ہوگی۔ میں نے بہت زیادتی کی تمہارے ساتھ بیٹا، میں اپنے گھر کے ہیرے کو پہچان نہیں پائی، تو مجھے معاف کر دو۔ امی پلیز بس جو ہو گیا اسے ختم کر، اب پرانی باتیں کوئی نہیں ہوگی۔ بس نہ آپ معافی مانگے گی۔ عرش ان کو محبت سے کہتا، اپنے سینے سے لگا کر ان کو خوشی دے کر سب مسکرا دیے تھے۔ باری باری عقیدت فروا بیگم شفا سے بھی ملی تھی۔ جزا بہت دور کھڑی تھی، ان سے سعادہ بیگم عقیدت کو اپنے ساتھ بٹھا گئی۔ جزا کی حیران نظریں ابھی تک عقیدت پر ٹکی تھی، جبکہ ایک واحد سہارا ہی تھا جس کا سارا دھیان اپنی بیوی کے رنگ اڑے چہرے کی طرف تھا۔ صدمہ بہت گہرا لگا ہے، وہ اس کے کان کے پاس جھکتا گمبھیر آواز میں سرگوشی کر گیا۔ وہ جو ابھی تک حیرت میں مبتلا تھی، اپنے کان کے پاس سرگوشی پر اپنے منہ سے نکلنے والی چیخ کو روک نہیں پائی تھی۔ اس کی چیخ سن کر سب اس کی طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ فروا بیگم نے گھور کر اپنی بیٹی کو دیکھا۔ کیا ہوا، آپ ٹھیک ہیں؟ شفا نے پریشانی سے پوچھا۔ کچھ نے، بس گردن پر کسی چونٹی نے کاٹ لیا شاید۔ وہ سب کے سامنے شرمندہ ہو گئی تھی، اس لیے دانت پیس کر سالار کی جانب دیکھا، جو واپس منت کے پاس بیٹھا اسے اپنے موبائل میں کچھ دکھانے میں مصروف تھا۔ السلام علیکم۔ آدم خانزادہ کی بڑی گمبھیر آواز پر سب نے دروازے کی طرف دیکھا تھا۔ سفید شلوار قمیض میں براؤن پشاوری چپل پہنے، آستین کوہنیوں تک پولڈ کی کلائی میں مہنگے برانڈ کی گھڑی پہنی ہوئی تھی۔ اپنی وجیحہ پرسنالٹی کے ساتھ وہ شفا کے دل کی دھڑکنیں بڑھا گیا تھا۔ سب نے یک زبان ہو کر اسے اسلام کا جواب دیا تھا۔ نظر لگ جانے کے ڈر سے شفا اپنی نظروں کا زاویہ بدل گئی تھی۔ آدم خانزادہ اپنے باری قدم اٹھاتا شاپر ٹیبل پر رکھ کر سالار سے منت کو اٹھا لیا، اور شفا کے ساتھ 2 سیٹر صوفے پر پھیل کر بیٹھ گیا۔ اس کی سانس سب کے سامنے پاس بیٹھ بس شفا سے مڑ کر تھوڑی دور ہوئی تھی۔ چہرہ اتنے میں ہی سرخ ہو گیا تھا۔ آدم یہ کہا، پر بیگم نے شاپر کی طرف اشارہ کر کے پوچھا، جو کسی بیکری کا تھا۔ امی مٹھائی ہے یہ، اس نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ اتنی مٹھائی خیریت ہے؟ کوئی خوشی کا خبر ملی کیا؟ انہوں نے خوشی سے پوچھا۔ یہ آپ سالار سے پوچھیے، میں تو اسی کے میسج کرنے پر آدھے ہوئے لے کر آیا ہوں۔ بس سنجیدگی سے بولتا اپنی بیٹی کی طرف متوجہ ہو گیا تھا، جو اسے کان میں کچھ بتا رہی تھی۔ اب سب نے سوالیہ نظر سے سالار کی طرف دیکھا تھا، جبکہ جزا آہستہ آہستہ اپنے شوہر کی کارسانی سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آپ سے کہا تھا نا
بہت جلد دادی بنے گی، آپ تو منہ میٹھا کیجیے، مبارک ہو آپ کو۔ سالار ایک مٹھائی کا ٹکڑا نکالتا سعادہ بیگم کے منہ سے لگا گیا۔ آدم کے علاوہ سب نے خوشگوار حیرت سے پہلے اس کو پھر جزا کو دیکھا تھا، جو سب سمجھ آنے پر غصے سے دیکھ رہی تھی۔ پروا بیگم جلدی سے آگے بڑھ کر جزا کا ماتھا چوم کے، میں بہت خوش ہوں تمہارے لیے۔ پروا بیگم خوشی سے لبریز آواز میں بولے۔ وہ ہونکوں کی طرح پروا بیگم کو دیکھنے لگی۔ سعادہ بیگم بھی اسے تھام کر گلے لگا چکی تھی۔ ایسا کچھ نہیں جیسا آپ لوگ سمجھ رہے ہیں، اور اس نے تانگا کو کہا۔ اس کے بعد وہ سب پریشان ہو گئے تھے، کیا مطلب، کیا میں دادی نہیں بننے والی؟ سعادہ بیگم نے ناسمجھی سے پوچھا۔ بننے والی ہے، مگر میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہے پلیز۔ وہ شرم سے گردن نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ شفا ابھی بھی پریشانی سے سب سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ عقیدت اپنی گردن جھکائے کھڑی تھی۔ تو کیا سالار نے جھوٹ کہا؟ نہیں، سالار نے بابی کی بات کی ہے، میری نہیں۔ وہ پروا بیگم کی بات پر عقیدت کی طرف اشارہ کر گئی۔ سب کو اپنی طرف دیکھا۔ عقیدت شرم سے زمین میں گرنے والی ہو گئی تھی۔ عرش کی آنکھیں بھی حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ اس کے چہرے پر موجود شرم و حیا نے انہیں صبرا افشاں کر دیے تھے۔ مبارک کو بڑی سالار مسکراتا عرش کے گلے لگ گیا۔ عرش کے چہرے پر ایک بھرپور مسکراہٹ بکھر کے تھی۔ خیر مبارک، مجھے بھی موقع دو جلدی، تاکہ میں بھی تمہیں مبارکباد دے سکوں۔ وہ مسکرا کر کہتا اسے سینے میں بھیج گیا۔ انشاءاللہ، سالار نے مسکرا کر کہا۔ پروا بیگم خوشی سے اپنی بہو کا چہرہ چومے جا رہی تھی۔ سب کے ہی چہرے خوشی سے کھل گئے تھے۔ عرش کا چہرہ بھی خوشی سے تمتما رہا تھا، جبکہ عقیدت شرمائی ہی سب کی بھی بڑھ رہی تھی۔ عرصے بعد وہ دل سے مسکرا رہی تھی۔ ویسے آپ کو کیسے پتہ چلا بابی کا؟ یہ سوال وہاں سے آیا تھا جہاں سے کسی نے امید نہیں کی تھی۔ آدم نے داد دیتی نظر سے اپنی بیوی کو دیکھا تھا، جبکہ سب کی نظر جزا کی طرف تھی۔ بتاؤ جزا، عرش نے سنجیدگی سے پوچھا۔ تو عقیدت اور جزا نے ایک دوسرے کو گھبرا کر دیکھا تھا، جس نے وہاں بیٹھے لوگوں کو بہت کچھ سمجھا دیا تھا۔ مطلب تم شروع سے سب جانتی تھی؟ عرش نے بے یقینی سے پوچھا۔ جزا شرمندگی سے اپنا سر جھکا گئی تھی۔ سالار کا اس کا سر جھکانا بالکل پسند نہیں آیا۔ میری بیوی سب جانتی تھی، انفیکٹ یہ لگاتار ان سے ملنے جاتی تھی، لیکن یہاں سے جانے کا فیصلہ بابی کا اپنا تھا۔ اگر جزا ان کی مدد نہیں کرتی تو خود کہیں چلی جاتی، پھر تمہیں تو ملنے سے رہی تھی۔ اسے میری بیوی کو گھورنے کے بجائے شکریہ ادا کرو، سالار نے عرش کو گھور کے کہا تھا، جو اس کے سامنے بیٹھے اسی کو بیوی کو غصے سے دیکھ رہا تھا۔ جزا نے حیرانگی سے سالار کو دیکھا، جس میں اتنے سالوں بعد سالار کی پرانی جھلک نظر آئی تھی۔ پہلے بھی وہ ایسے اس کی غلطیوں پر اسے سب سے بچا لیتا تھا، تو اسے مجھے بتانا چاہیے تھا، عرش نے ناراضگی سے کہا۔ اس سوال کا جواب تم اپنی بیوی سے پوچھو، سالار نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ وہ اپنی بیوی کو تنگ کرنا چاہتا تھا، مگر اپنی بیوی کو سب کے سامنے غلط ثابت ہوتے بھی نہیں برداشت کر سکتا تھا۔ روم میں یہ آدم شفا کے کان کے پاس جھکا کہتا منت کو پروا بیگم کے حوالے کرتا وہاں سے اٹھ گیا۔ شفا نے ہڑبڑا کر سب کو دیکھا، مگر سب اپنے دھیان میں تھے۔ وہ بھی آہستہ سے وہاں سے اٹھ کر کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ میں نے جزا کو قسم دی تھی کہ وہ میرے بارے میں کسی کو نہ بتائے اور نہ گھر کی کوئی بھی بات مجھے بتائے، ورنہ میں اس گھر کو چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ اس لیے وہ مجبور تھی کسی کو بھی کچھ بتایا نہیں تھا۔ سب کو اپنی طرف سوال نظر دیکھتے اس نے دھیمے سے جواب دیا تھا، بس چھوڑو، جو ہوا سو ہوا، خوشی کا دن ہے آج، کوئی لڑائی بحث نہ کرو۔ سعادہ بیگم نے سب کو دیکھا تھا، خوشی سے ان کا چہرہ دمک رہا تھا۔ تیار ہو جائیے، 10 منٹ میں ہمیں جانا ہے، آدم نے مصروف انداز میں کہا اور واش روم میں گھس گیا۔ شفا تھوڑی دیر اس کے باہر نکلنے کا انتظار کرتے رہی تاکہ اسے پوچھ سکے کہاں جانا، مگر پھر بعد میں پوچھنے کا سوچتے وہ اپنا عبایا اور شوز نکال کر لائی تھی، جو کچھ دن پہلے آدم اس کے لیے لایا تھا۔ وہ جلدی سے تیار کر خود کو آئینے میں دیکھنے لگی۔ وہ خود کو اتنی خوبصورت لگ رہی تھی، بے سہاتا وہ نظر چرا کے آدم جب باہر نکلا تو اسے اپنے پسند کے سانچے میں ڈلے دیکھ اسے بہت خوشی ہوئی۔ بلیک اینڈ وائٹ عبایا میں وائٹ شوز پہنے وہ بےحد پیاری لگ رہی تھی، مگر یہ وقت اس کی تعریف کرنے کا نہیں تھا، اس لیے وہ بھی وائٹ شرٹ کے ساتھ بلیک پینٹ پہنی جلدی سے بالوں کو سیٹ کی اس کا ہاتھ پکڑے نکلا تھا۔ ان دونوں کا ساتھ نیچے آتا دیکھ کر پروا بیگم سعادہ بیگم نے ماشاءاللہ کہا تھا۔ باقی سب اپنے اپنے کمرے میں جا چکے تھے اور منت کو سالار اپنے ساتھ باہر لے گیا تھا۔ ہم ایک کام سے جا رہے ہیں، یہ تک آ جائیں گے، آدم نے پروا بیگم سے کہا، اور وہ دونوں دعائیں لیتے گھر سے نکلے تھے۔ ایک بہت رش والی جگہ رکی تھی جہاں کالے کوٹ میں لوگ آنا جانا کر رہے تھے۔ اسے سمجھنے بالکل ٹائم نہیں لگا، وہ کوٹ ہے، ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ انہوں نے گھبرا کر آدم سے پوچھا۔ آج پیشی تھی آپ کے بابا کے مجرم کے بعد، صاحب کی گواہی کے بعد انشاءاللہ انہیں پھانسی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ وہ گاڑی سائڈ پر لگاتا اس کی طرف مڑا۔ اب بالکل نہیں گھبرائیں گی، آپ آدم حنظلہ کی بیوی ہیں، نر اور بہادر بندہ ہے، جو کچھ ہوا آپ سب جج کے سامنے بتائیں گی۔ آدم اس کا ہاتھ تھامتا اسے سمجھانے لگا۔ اس کی باتیں سنتے کامنے لگے تھے، مگر میں کیسے وہ دھیرے سے میں نے منائی۔ آپ کر سکتے ہو، اس کیس کو اتنا لٹکا نہیں سکتے، انہیں
انہیں ان کی سزا مل کر رہی کہ آدم اس کا گال تھپتھپاتا باہر نکل کر اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے بھی نکال گیا سامنے ہی شہریار افندی کھڑا تھا۔ اسے عادت ہے کہ شہریار نے اس کے ساتھ چلتی اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھا تھا جو اس کے ساتھ چلتی آبائے میں بہت معصوم لگتی تھی۔ کبھی اس جگہ اس کی بہن ہوا کرتی تھی، آج وہ چھوٹی سی لڑکی کھڑی تھی۔ آدم سے گلے ملا، کیسے ہو؟ آدم نے پوچھا۔ الحمدللہ، بالکل ٹھیک، شہریار نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ میٹ مائی وائف شفا، آدم ہاتھ زدہ۔ آدم نے شفا کو دیکھ شہریار سے اس کا تعارف کروایا، وہ جو بہت کشمکش میں تھی، چون کر ان کی طرف دیکھا اور شفا یہ میرے بچپن کا دوست ہے شہریار افندی، یہی آ کے ابو کا کیس دیکھ رہے ہیں۔ آدم نے شفا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ لیکن اس وقت کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی، گھبراہٹ سے ماتھے پر پسینہ آ گیا تھا، اس لیے دھیرے سے جواب دیا، چلیے اندر، ہیئرنگ شروع ہونے والی ہے۔ شہریار کی اشارے پر آدم اس کا ہاتھ تھامتا آگے بڑھ گیا۔ مکملہ عدالت میں مشورے کے ساتھ داخل ہوئی تو سب سے پہلی نظر اس شخص پر پڑی جس نے اس کی آنکھوں کے سامنے بے دردی سے اس کا قتل کر دیا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ سارا منظر پھر سے چلنے لگا، آنکھیں بے ساتھ آنکھوں سے بڑھ گئی۔ اس نے گھبرا کر آدم کا بازو تھام لیا اور پیچھے چھپنے کی کوشش کرنے لگی۔ آدم نے اس کا ڈر سمجھ کر اس کے کندھے پر بازو رکھ کر اسے اپنے تحفظ کا احساس دلایا۔ شہریار جا کر اپنی جگہ پر بیٹھ چکا تھا۔